الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا چاند ہے. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس اور پاکباز محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کوئی عام مجلس یا کوئی کسی عام محفل کسی عام سبھا کی طرح نہیں ہے. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی افادیت اتنے ہیں کہ بیان اگر کیا جائے تو دفتر کے دفتر کم پڑ گئے. اتنے فضائل و خصائص ہیں، انسان بیان نہیں کر سکتا. ایک شاعر نے کہا تھا کہ قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں. اشجار مطلب درخت. قلم اشجار ہوں سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی. تو محمد کی جو سیرت ہے، نبی کے جو فضائل اور خصائص ہیں، وہ انسان سے بیان نہیں ہو سکتا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا رسول اللہ، آپ کی تعریف و توصیف کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ آپ کون سی چیز ہیں؟ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں، ہمارے سینے میں وہ وسعت نہیں کہ آپ کی تعریف کما حقہ بیان کیا جائے، بیان کر سکیں. یعنی جس طرح آپ کی تعریف ہونی چاہیے اس طرح تعریف کر سکوں. میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ایک خدا ہے، خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میں نے جانتا کہ آپ کیا ہے، ہاں یہ جانتا ہوں کہ خدا کے بعد کسی کا اگر مرتبہ ہے تو وہ آپ ہی ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو شعر میں ذکر کر رہا تھا کہ شان رحمت آمنہ کا چاند ہے، پوری دنیا کی ضرورت آمنہ کا چاند ہے. گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے. گود میں لے کر محمد کو حلیمہ نے کہا، چاند سے بھی خوبصورت آمنہ کا چاند ہے. جان رحمت شان رحمت آمنہ کا چاند ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر ہی ابھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. لیکن اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں. بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں اور اس پر ہو سکتی ہیں. ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا اور بارہا سنا ہوگا، آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور نور سے مراد نبی کریم کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی، دنیا کو بنایا،
عرش و کرسی، جنت، دوزخ، چرند و پرند، غرض کے پوری کائنات جتنی چیزوں کی تخلیق ہوئی رب کعبہ نے سب نبی کے صدقے میں تخلیق فرمائی، سب حضور کے صدقے میں ہی بنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور خاص سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور کو 4 حصے میں بانٹا، ایک سے عرش بنایا، دوسرے سے لوح بنایا، اور پھر قلم بنایا، اور وہ ایک حصہ جو بچا پھر اس ایک حصے میں 4 حصے کیے، اور ان 4 حصوں سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے نہ پیدا کرتا، رب کو اگر مجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کا بھی اللہ اظہار نہیں کرتا، اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہیں کرتا۔ اگر نبی کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو اللہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کہتا کسی جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا، جو بھی ہوا سب نبی کے صدقے ہوا، تو پوری کائنات نبی کے صدقے بنی۔ یہ نور محمدی کا مسئلہ چلا جائے گا، پھر میں وہاں چلا جاؤں گا، اب وہاں نہیں، آپ زمین پر اب آ گئے ہیں تو میں زمین سے شروع کرتا ہوں اور پھر زمین پر ہی ختم کروں گا۔ میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرت علامہ مولانا حسن العالم منظری کا خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے، بالکل سلجھاوا لب و لہجہ ہے، آپ ان کی تقریر سماعت فرمائیں گے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اچھا، نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تو عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ رحمت ہندوستان میں بھی آ سکتی تھی، پاکستان کے کسی خطے میں آ سکتی تھی، امریکہ، لندن اور پیرس میں بھی آ سکتی تھی، عرب میں کیوں آیا؟ یہ کرۂ ارض جو ہے، ہماری جو پرتھوی ہے، اور یہ کانٹیننٹ جو ہے، مہادویپ جس کو ہندی میں بولتے ہیں، ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بیچ میں سعودی آتا ہے، عرب جو آتا ہے سعودی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی بات کو اگر آپ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی بات کو جلد سے جلد زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تو آپ کو کسی سینٹر پہ جانا ہوگا، کسی خاص مقام پہ جانا ہوگا۔ اب جب آپ کرۂ ارض کو دیکھیں گے، پرتھوی کے اس نقشے کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ عرب جو ہے وہ بالکل ان ایشیاؤں کے، ان کانٹیننٹس کے بالکل بیچ میں، وسط میں ہے، تو بیچ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب میں نبی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہاں سے جو باتیں نشر ہوں گی، وہاں سے جو لوگوں کو پیغام دیا جائے گا، وہاں سے جو آواز اٹھے گی تو اسے دنیا میں پھیلنے میں دیر نہیں لگے گی، بلکہ بہت جلد وہ پورے عالم میں اپنی اثر چھوڑ جائے گی۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ نبی کریم عرب میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ حضرت حلیمہ کے آمنہ کے گھر تک پہنچ گئے تھے، میں بھی وہیں تک لے کے آؤں گا، لیکن میں سڑک سے لے کر کے آؤں گا، میں سڑک سے اور کچی راستے سے آپ کو لے کر کے آؤں گا۔ کچے راستہ دیکھ لینا بھی بہت ضروری ہے نا۔ پرانے زمانے میں لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، خچر سے، گدھے سے سفر کیا کرتے تھے، تو ہم بھی پرانے زمانے کے ہی ہیں، سمجھیے۔ تو بس وہی پرانی بات ہے، نئی باتوں میں دلچسپی نہیں ہے، لوگ پرانی باتیں ہی سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، 3 بیویاں تھیں، 3 بیویوں کا ذکر آیا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے قطورہ، ایسا کچھ نام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارا جو دین ہے یہ دین حنیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ جنت میں رہو، جنت میں رہے،
اللہ کی مرضی تھی، مشیت الہی تھی، پھر زمین پر آنا ہوا، آپ زمین پر آئے، یہیں سے انسانی آبادی، انسانی سلسلہ شروع ہوا اور اب تک ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو تو سب سے پہلے پیدا فرمایا، کائنات کی کوئی چیز اس سے پہلے نہیں بنی تھی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا، ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی سے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے، آپ نبی کب بنے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب اور گل کی منزل طے کر رہے تھے، یعنی آدم کا بھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا اور میں نبی تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ ابھی آپ نے ایک حدیث جو سنی حضرت سے، مولانا حبیبی صاحب قبلہ سے، حضرت جبرائیل والا، کہ نبی کریم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ کنفرم تو مجھے بھی نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا یاد ہے کہ چوتھے حجاب میں یعنی چوتھے آسمان میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اس سے میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب مجھے اندازہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے، اور نور محمدی کی تخلیق بھی ان دنوں ہو گئی تھی۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 8,000 سال پہلے نبی تھا، آدم کی پیدائش سے 8,000 سال پہلے نبی تھا۔ اچھا 8,000 سال پہلے نبی تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کی بھی تخلیق نہیں فرمائی تھی، یہ رات اور دن بھی نہیں بنا تھا، سورج اور چاند بھی نہیں بنے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا رات اور دن جب نہیں تھا تو اس طرح دن بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے ہوتے ہیں، رات میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن اس دن میں کتنا گھنٹہ ہوتا تھا، کتنے گھنٹے ہوتے تھے کسی کو معلوم نہیں۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن جو ہوگا، ایک دن قیامت کا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب بتائیں 50,000 سال مانے رکھتا ہے ایک دن 50,000 سال کا، اور ابھی ہمارے یہاں 12 گھنٹے کا ہوتا ہے تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا جسم کام نہیں کرتا، ہم کام نہیں کر پاتے، ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں ایک ہی دن 50,000 سال کا ہوگا اور اس کو گزارنا ہے۔ اور قیامت کا وہ منظر، قیامت کی وہ ہولناکی کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بالکل سر کے قریب، اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا آگ کا ہوگا۔ ایک جگہ ایک کتاب میں آیا کہ اس گرمی کی تمازت سے، گرمی کی شدت سے، ٹمپریچر سے انسان کے بھیجے اس طرح کھولیں گے جس طرح حلوائی کی کڑھائی میں تیل کھولتا ہے، اس طرح انسان کے بھیجے کھولیں گے۔ تو وہ ہولناکی کو یاد کیجئے۔ بہرحال تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے کہ میں 8,000 سال پہلے نبی تھا، آدم کی پیدائش سے پہلے نبی تھا، تو اب اس میں دن کتنا کا تھا، کیا گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی ایک مقام پہ آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع فرمایا، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا، ارواح انبیاء کو، اور سب سے عہد لیا، سب سے عہد لیا، سب سے وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ تمہیں نبی بنایا جائے گا اور تمہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے گی، اگر تمہارے مابین، تمہارے بیچ ہمارا آخری نبی حضرت محمد دنیا میں تشریف لے جائیں اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کریں، وہ تمہاری پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کریں، تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کا تم ساتھ ضرور ساتھ دینا، اس کا ضرور ساتھ دینا۔ اگر تم اس کا ساتھ دو گے
تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر فاسقین میں سے ہو جاؤ گے، ورنہ پھر بھٹکے ہوئے میں سے ہو جاؤ گے۔ تو تمام انبیاء کی روحوں سے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور بہت پہلے کے ہیں، بہت پہلے کے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تو ان سے پہلے کچھ نہیں تھا، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جان ہے تو جہان ہے، یہ جان ہے۔ حضور جو ہے روح کائنات ہے، حضور روح کائنات ہے۔ روح کائنات آپ مثال کے طور پر سمجھئے دیوار گھڑی، دیوار گھڑی جو ہے، آپ دیوار کو سمجھ لیجئے کائنات، کائنات مطلب دنیا، آپ دیوار گھڑی کو سمجھ لیجئے دنیا ہے، اس کی جو گولائی ہے اس کو آپ دنیا سمجھ لیجئے۔ اچھا، اس کے پیچھے چھوٹی سی جو بیٹری ہوتی ہے اس کو آپ روح سمجھ لیجئے، ہے نا، چھوٹی سی جو بیٹری ہے اس کو آپ روح سمجھ لیجئے۔ گھڑی میں سوئیاں بھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی گھڑی ہوتی ہے لیکن پیچھے چھوٹی بیٹری لگی ہوتی ہے، اس بیٹری کو اگر نکال دیا جائے تو گھڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اس گھڑی کی روح ہے وہ بیٹری۔ تو حضور جو ہے روح کائنات ہے، آپ ہیں تو یہ کائنات چل رہا ہے، آپ ہیں تو دنیا کے نظام چل رہا ہے، آپ ہیں تو نظام ہستی چل رہا ہے، آپ اگر نہیں ہوں گے تو یہ دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، یہ دنیا نہیں چلنے والی۔ تو حضور ہے روح کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو زمین پہ بھیجا، تو آپ نے ابھی سنا کہ آدم کے پیشانی میں پشت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو ظاہر فرمایا۔ تو جب پشت پہ پیچھے آدم علیہ السلام کی پشت پہ نور محمدی آیا، نبی کا نور آیا، تو آدم علیہ السلام فرماتے کہ میرے کان میں پرندوں کی آواز سنائی دیتی تھی، جب میں چلتا تھا تو کان میں پرندے کی آواز آتی تھی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پشت پر نور محمدی ہے، وہی نور میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے، وہی نور میری تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے پشت پہ نور محمدی کو رکھا گیا میری پیٹھ پر، تو میں نے کیا دیکھا کہ ہمارے پیچھے فرشتے قطار در قطار چلے آتے ہیں، ہماری پیچھے فرشتے قطار در قطار چلے آتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا اس نور کو پیچھے سے ہٹا کے تو میری پیشانی پہ ظاہر کر دے تاکہ فرشتوں کو میں بھی دیکھوں، فرشتے پیچھے نہیں بلکہ آگے رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی پر رکھ دیا، تو اب پیچھے سے فرشتے سے وہ سارے کے سارے آگے آ گئے۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش کا اظہار کیا کہ مولا تو اس نور کو ایسی جگہ ظاہر کر دے جہاں میں بھی دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے انگوٹھے پر نور محمدی کو ظاہر کیا، تو فرحت انبساط میں محبت میں آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ تو یہاں سے بھی حضرت نے کہا کہ انگوٹھا لفظ محمد پر اذان میں، تکبیر میں یا کسی بھی تقریر یا تحریر کے دوران لفظ محمد آتا ہے تو ہم چوم لیتے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی سنت۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے یہ نور محمدی منتقل ہو کر حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں آیا۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ پارسا اور سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار تھے۔ اس کے بعد یہ نور منتقل ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور تیسری بیوی سے 6 بیٹے تھے غالباً۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو عرب کی سلطنت عطا فرمائی، عرب کی زمین عطا فرمائی، اور اسحاق علیہ السلام کو ملک شام عطا فرمایا، اور باقی جو بیٹے تھے مدین وغیرہ تو ان کو یمن کا اپنے علاقہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ بہت ہی کم مدت میں کم عرصے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی تعداد جو ہے وہ عرب سے لے کے مصر تک، یمن سے شام سے، مطلب جو وہاں بھی کنٹریز ہیں جو سیمائیں ملتی ہیں ان کی اولادوں کی سنکھیا تعداد اتنی ہو گئی کہ بہت ہی کم مدت میں وہ لوگ پوری زمین پر، پورے خطے پر وہاں پھیل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی ہے۔
خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی ہے۔ کتابوں میں آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں مزدوری ملتی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مزدوری جو مانگا وہ مزدوری یہ مانگا کہ اے مولا تو اس کے عوض اس کام کے بدلے میں میری پشت میں جو تیرا آخری نبی اس دنیا میں آنے والا ہے وہ میری نسل میں پیدا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے وہ میری نسل میں پیدا فرما۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اسماعیل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، قربانی کے موقع سے بارہا سنا ہوگا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل کہلائی ہے۔ تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کی گنتی بنی اسرائیل میں ہوتی ہے۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت اس دنیا میں ہوئی ہے۔ تو یہ اکیلے ہیں، تمام انبیاء ایک جانب ہیں اور یہ اکیلے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ نور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا آیا، ہوتے عبد المطلب کے پشت میں آیا، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں گیا، حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ میں گیا اور پھر اس نور کا ظہور ہوا اور یہ دنیا میں آیا۔ اچھا، ظہور بھی دو طرح کا ہے، نور محمدی کا ظہور بھی دو طرح کا ہوا ہے۔ پیدا جب کیا گیا تو وہ آپ نے سنا کہ پیدا نور محمدی کو کب کیا گیا، بنایا کب گیا، تو سب سے پہلے بنایا گیا۔ لیکن دنیا میں جب ظہور ان کا ہوا تو سب سے آخر میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پہلے آپ کو بنایا اور تمام انبیاء کا سردار خاتم النبیین بنا کے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ عرب کا ماحول، عرب میں جب نبی کریم آئے تو اس وقت کی جو تاریخ ہے، جو اتہاس ہے، آیا کتابوں میں کہ عرب کا جو ماحول تھا سب سے زیادہ بدتر تھا پوری دنیا میں، سب سے زیادہ بدتر۔ عرب میں زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، جوے بازی، قتل و غارت گری، خون ریزی، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی تھی۔ جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا وہ زیادہ قتل کیا کرتا تھا۔ ایک دوسرے سے ہمیشہ لوگ اوپر جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، کسی نے اگر ایک قتل کر دیا ہے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 2 قتل کرتا۔ کوئی اگر تھوڑا سا مضبوط ہے، تھوڑا طاقتور ہے تو کمزوروں کو ستاتا۔ اور عورتوں کے بارے میں آیا کہ عورتیں، لوگ جس طرح آج ہم چپل اور جوتی اپنے پیر میں استعمال کرتے ہیں، اگر کسی کے پیر میں چپل نہیں ہوتی تو اپنی عورت کو بیچ دیتے تھے، چپل کے بدلے عورت کو دے دیا کرتے تھے۔ اس قدر عرب کی حالت خراب ہو چکی تھی اور اس طرح ماحول، اس طرح جہالت نے اپنا غلبہ، وہاں پہ جہالت غلبہ ہو چکا تھا، جہالت نے اپنا دامن پھیلا لیا تھا۔ تو سب سے برا حال جو تھا وہ عرب کا تھا۔ عورتوں کا تو بالکل وقار ہی مٹ چکا تھا، بالکل وقار مٹ چکا تھا۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین کے نیچے درگور کر دیا کرتے تھے، بچی پیدا ہوتے ہی لوگ زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زندہ زمین کے نیچے گاڑ دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، یہ بیٹی ہیں، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہیں، یہ زندہ زمین کے نیچے درگور ہونے کے لیے نہیں آئی ہیں بلکہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئی ہیں۔ تم اسے زمین میں زندہ مت گاڑو بلکہ اسے اپنے سینے سے لگاؤ، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ درس آپ کو محسن انسانیت نے دنیا کو دیا۔ اچھا، یہ تو عرب کا ماحول تھا۔ اور بھی عورتوں کے بارے میں بہت ساری ایسی حکایات ہیں اور تواریخ میں ایسے بہت سارے شواہد ملتے ہیں کہ بیان کیا جائے تو روح کانپ جائے۔ عرب کی بات الگ ہے، اپنے ہندوستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو آیا کہ اس وقت ہندوستان کی جو تاریخ تھی، ہندوستان میں اگر کسی کا شوہر، کسی عورت کی زندگی میں کسی کا شوہر انتقال کر جاتا، مر جاتا، تو اس عورت کو منحوس کر کے اسے ستی کر دیا جاتا تھا۔ مطلب کہ شوہر کے ساتھ، شوہر کی چتا میں اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے، اس کے رہتے ہوئے اس کا شوہر پہلے مر گیا۔
تو اس کو شتی کر دیا جاتا تھا. تو یہ ہندوستان کا حال تھا. تو پوری دنیا میں تقریباً یہ برائی عام ہو چکی تھی اور پوری دنیا کا ماحول خراب ہو چکا تھا. ایسے وقت میں ضرورت تھی اس زمین پر محسن انسانیت کو تشریف لانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو مبعوث فرمایا. جب آپ کو مبعوث فرمایا تو آپ بچپن سے ہی آپ کے جو عادات تھے، آپ کے جو اعتبار تھے، وہ اوروں سے، تمام بچوں سے مختلف تھی. کتابوں میں آیا کہ آپ بچپن میں بھی کبھی کھیلتے نہیں تھے، کبھی بھی بچوں کے ساتھ آپ کو کھیلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. آپ کی زبان سے کبھی بھی گالی نہیں نکلی، آپ نے کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کی. مطلب تمام تر جو خصائص ہیں جو ایک دوسرے بچے سے آپ کو منفرد بناتی ہے، انفرادیت جو قائم ہے، وہ بچپن سے ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے بچپن سے ہی وفا کا درس دیا. اچھا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا تھا، دودھ پلانے کے لے گئے تھے. تو حضرت حلیمہ کے گھر میں بھی اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا اپنا ایک بیٹا تھا. اس سے پہلے حضرت حلیمہ کی غربت کی وجہ سے فاقے اتنے پڑ رہے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو حضرت حلیمہ کے استن میں دودھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دودھ سوکھ گیا تھا. اور عرب میں اس وقت سوکھا پڑا تھا، خط سالی پڑی تھی، بھوکمری ایسا ہوا تھا کہ جانوروں کے استن میں بھی دودھ نہیں تھا، جانوروں کے استن میں بھی دودھ نہیں تھا. لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول کریم کو گود لیا اور اپنے گھر کو آئی، تو جیسے ہی رسول کریم کو میں نے گود میں اٹھایا اور دودھ نوش فرمانے کا ارادہ میں نے کیا، اچانک ہمارے پستان میں، ہمارے استن میں اس قدر دودھوں کا اضافہ ہوا، اس قدر دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے کہ اب میرا بیٹا بھی سیراب ہو کر پیتا تھا اور محمد بھی سیراب ہو کر پیا کرتے تھے. بیٹا بھی سیراب ہو کر پیا کرتا تھا اور خود نبی کریم بھی سیراب ہو کر پیا کرتے تھے. دو فرماتے حضرت حلیمہ کہ جب میں نے ایک پستان سینے میں ایک سائڈ دودھ پلایا، ایک ہی سائڈ پیا، جب میں نے دوسری طرف حضور کا منہ پھیرا تو حضور نے پینے سے انکار کر دیا. حضور نے پینے سے انکار کر دیا چونکہ حضرت حلیمہ کے بھی گھر میں بیٹے تھے، ان کو بھی دودھ پینا تھا. اللہ کے نبی نے دنیا میں آتے ہی یہ درس دیا کہ میں آیا ہوں، اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، لوگوں کو اخلاق کا درس دینے آیا ہوں، میں کسی کی حق تلفی کرنے نہیں آیا ہوں، میں کسی کے حصے کا کھانے نہیں آیا ہوں. لہذا اللہ کے نبی نے ایک ہی پستان کا دودھ نوش فرمایا. تو یہ وہاں سے بھی درس ملتا ہے، وہاں سے بھی درس ملتا ہے. تو اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی جو ہوتے ہیں وہ عیب سے پاک صافی ہوا کرتے ہیں. اتنے سارے خصوصیات تھے کہ بچپن میں آپ کا جو زمانہ، جو جاہلیت میں جو اس وقت کا جو ماحول تھا اور جو بچوں کی فطرتاً عادت ہوتی ہے، وہ تمام عادات سے، تمام اعتبار سے آپ جو ہے پاک و صاف تھے اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے. آپ پلے بڑھے دھیرے دھیرے. اگر میں بچپنے کے واقعے بتاؤں تو بڑا لمبا جائے گا، ڈائریکٹ جوانی پہ آتے ہیں. آپ پلے بڑھے خوبصورت پارسا خوبرو نوجوان، دیکھنے میں ایک دم چاند سا روشن چہرہ، کوئی آپ کا مثل نہیں تھا، کوئی آپ کی تفصیل کے کہیں پہ تمثیل نہیں ملا کرتی تھی. خوبصورت نوجوان تھے اور کبھی بھی کسی نے بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. عرب کے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، سچا بولنے والا، سچ بولنے والا، امین، امانت دار کہا کرتے تھے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد آپ کو اعلان نبوت کا حکم فرمایا کہ اے محمد، اے محبوب، اب آپ دنیا والوں میں اعلان فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ اپنی رسالت کا اقرار کروائیے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کروائیے، لوگوں کو ایک راستے پر لائیے، صراط مستقیم کی طرف لائیے. اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی. پہلے 3 سال تک تو خفیہ طور پر تبلیغ فرمائی، چپکے خاص لوگوں کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دوست ہوا کرتے تھے، جو ملنے جلنے والے ہوا کرتے تھے، خفیہ طور پہ تبلیغ دین کا کام شروع ہوا. جو تبلیغ کا جو دور ہے وہ 3 حصے میں بٹا ہوا ہے، 3 حصے میں. تو سب سے پہلا دور جو ہے 3 سال کا تبلیغ کا، یہ آپ نے بالکل خفیہ طور پہ کیا.
کسی سے کھلے طور پہ نہیں ملتے تھے، ان ساری باتوں کو لے کر کے خفیہ طور پہ کہتے تھے۔ تو اس میں عرب میں اس وقت بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، بت پرستی کا بھی وہاں چلن عام ہو چکا تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر جب نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو 365 بت رکھے ہوئے تھے، 365 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر۔ تو اس وقت بتوں کا بھی چلن عام ہو چکا تھا، لوگ جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک رہے تھے، لیکن اس میں بھی چند ایسے لوگ تھے جو بتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، جو ان خدا کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرتے تھے۔ تو ایسے جتنے بھی لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان تمام لوگوں نے ان 3 سال کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ایک ٹیم بن چکی تھی، اب ایک جماعت بن چکا تھا۔ اب چوتھا سال جو ہوا اعلان نبوت کا، اعلان کرنے کے چوتھا سال جو ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ محبوب اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جائیے اور ان کو اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں آپ انہیں دعوت دیجیے، آپ انہیں دین کی دعوت دیجیے، آپ ان کے سامنے تبلیغ کیجیے، آپ ان کے سامنے تبلیغ کیجئے۔ کن کے پاس؟ اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیے، آپ کے جو قریبی ہیں ان کے پاس جائیے۔ اچھا، نبی کریم کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی تھی، جس خاندان میں ہوا تھا، اس خاندان کا نام تھا قریش، اس خاندان کا نام قریش، اور یہ شروع سے ہی جاؤ جلال والے رہے ہیں۔ قریش میں بنی ہاشم بھی آتے ہیں، ہاشم کی جو اولادیں ہیں، یہ شروع سے ہی مطلب کہ حضور کا جو خاندان ہے آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سارے کے سارے جاؤ حشمت والے تھے، سارے کے سارے جاؤ حشمت والے، شان و شوکت والے اور سردار لوگ تھے، سارے کے سارے سردار تھے۔ تو نبی کریم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ قریش تھا۔ قریش کہتے ہیں، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے، جو جانور سمندر کے اندر وہ شکار کرتا ہے۔ قریش ایک بڑی مچھلی کا نام ہے جو تمام چھوٹی مچھلیوں کا وہ شکار کر کے کھا جاتی ہے اور تمام دریائی جانوروں پر وہ غالب ہوا کرتا ہے، ہمیشہ غالب ہوا کرتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ اس کی جیت ہوتی ہے۔ تو قریش جو ہے شان و شوکت میں اور بہادری اور شجاعت میں اس وقت عرب میں جو ہے مکہ میں سب سے زیادہ تھے، سب سے زیادہ آگے تھے، اس لیے آپ کے خاندان کو جو ہے قریش کہا گیا، قریش کہا گیا۔ تو اسی خاندان میں نبی کریم کے پیدائش ہوئی ہے اور وہی خاندان سب سے زیادہ جو عظمت والا تھا، سب سے زیادہ طاقتور بھی تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب آپ اپنے قریبی لوگوں کے پاس جائیے اور ان کو دین کی بات بتائیے، اللہ کے نبی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اچھا، اس وقت یہ مائک تو تھا نہیں، جب کسی کو کچھ اعلان کرنا ہوتا تھا تو وہ کسی اونچے ٹیلے پر چلے جاتے تھے، کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتے تھے، اونچے مقام پر چلے جاتے تھے اور وہاں سے کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے۔ ان کی آواز سن کر لوگ جمع ہو جاتے تھے، پھر جو اعلان کرنا ہوتا تھا وہ کر دیتے تھے۔ ایسا تو تھا نہیں کہ امام صاحب مر گئے زور بعد مٹی اعلان کر دیجیے، امام صاحب کے ٹیپ سیٹوں کا اعلان کر دیا، گاؤں میں خبر پھیل گئی، ایسا تو کچھ تھا نہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا، نبی کریم نے اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کو قریش کو مخاطب کیا۔ تمام قریش کے لوگ آئے اور آپ اونچے پہاڑ پہ، آپ نے فرمایا اے لوگو تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں؟ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کو کبھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی چوری کرتے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، غرض کے کوئی ایسا گناہ کرتے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو ہمیشہ پاک و صاف پایا ہے، ہمیشہ ہم نے آپ کو بے عیب پایا ہے، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو اللہ کے فرماتے ہیں اچھا بتاؤ، میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر آ رہا ہے جو تم لوگوں کے اوپر حملہ کرے گا، ایک لشکر ہے جو تم لوگوں کے اوپر حملہ کرے گا، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟
تمام لوگوں نے کہا ہاں کریں گے، کیونکہ آپ کو جھوٹ بولتے کبھی کسی نے دیکھا نہیں، آپ بولتے نہیں تھے، آپ تو پاک تھے، اللہ نبی تھے آپ، اور جھوٹ بولنا ایک عیب ہے، اور نبی جو ہے وہ بے عیب پیدا ہوتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں، تو آپ کی یہ خصلت تھی۔ تو عرب کے لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر آ رہا ہے تو ہم لوگ بغیر چوچرا مان لیں گے کہ نہیں آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تو مان لو کہ اللہ ایک ہے، مان لو، اگر تم لوگ مجھے اتنے ہی سچے مانتے ہو، صادق مانتے ہو، امین گردانتے ہو، تو مان لو کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ یہ تمام جو مصنوعی خدائے ہیں، یہ تمام جو تمہارے بنائے ہوئے خدائے ہیں، یہ تمام جو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر معبود بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ آپ نے بیان دیا تو بہت سارے لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے، تاکہ یہ پہلے تو کچھ نہیں بولتا تھا، پہلے تو چپکے جو کرتا تھا، اب یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بولنے لگا، ہمارے دین کے خلاف بولنے لگا، ہمارے دھرم کے خلاف بولنے لگا۔ لوگوں نے آپ کو مارنے کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی بہت ساری پلاننگ بنائی، اور لوگ کچھ کہتے اس لیے بھی نہیں تھے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ آپ خاندان قریش میں پیدا ہوئے، اور قریش جو ہے سب سے بڑا روب و دبدبہ والا خاندان تھا، تو اس لیے بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ اگر ان کو ہاتھ لگایا جائے تو پتہ نہیں ہڈی پسلی کب ٹوٹ جائے، اس وجہ سے بھی کوئی کچھ آپ کو کہتا نہیں تھا۔ بہرحال تبلیغ دین کا سلسلہ یوں شروع ہوا، رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم ایسا فرمایا کہ پورے عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے، ہر طرح آپ کا غلبہ ہوا، ہر طرح دین کا ڈنکا بجنے لگا، اور آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف دین کا ڈنکا بج رہا ہے، ہر طرف دین کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کیوں کر ہوا؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم آج اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا درس دیا؟ وہ کیسے تھے، ان کے عادات کیسے تھے، ان کے کارنامے کیسے تھے، وہ کون سے کام کرتے تھے، وہ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے، کس طرح باتیں کرتے تھے، بڑوں کا ادب کس طرح کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کس طرح کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک تھا، ان تمام پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس محفل کو سجانے اور یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے، آپ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی پیدائش کی خوشی میں یہ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، یہ لائٹنگ کر رہے ہیں، یہ چراغاں کر رہے ہیں، ہم نے گھر کو لائٹ سے جگمگا دیا، ہم نے پورے محلے میں بجلی لگا دیا، ہم نے پورے محلے میں لائٹنگ کر لی، ہم نے ایک دم بہترین اسٹیج سجا لیا نبی کی پیدائش کی خوشی میں۔ تو نبی کی پیدائش کی خوشی میں صرف گھر سجانے اور گھر میں چراغاں کرنے اور گھر میں لائٹنگ کرنے سے عشق کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ عشق رسول میں صرف گھر روشن مت کیجئے، عشق رسول میں آ کے اپنے دل کو روشن کیجئے، تبھی یہ محفل کامیاب ہوگی اور یہاں بیٹھنا آپ کا بامقصد ہوگا۔ اگر آپ عشق رسول میں دل کو روشن کرتے ہیں تب آپ بامقصد اور بامراد ہیں۔ دل کو آپ نے روشن کیا ہی نہیں، گھر کو روشن کر لیا۔ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، وہی والا معاملہ ہو جائے گا۔ دل میں تو نساست بھری ہوئی ہے، نحوست بھری ہوئی ہے، دل میں تو محبت ہے نہیں، اچھا زبانی کہہ دیا۔ چمڑے کا منہ ہے، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ چمڑے کا منہ ہے، بولنے میں کیا جاتا ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے، ہم گھر بھی لٹا دیں۔ نعت ہے، عشق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیا بھی، بہت سارے سے واقعات ہیں، بہت سارے تواریخ کی کتابوں میں سے درج ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دیا۔ اپنی جان تو قربان کیا ہی کیا، گھر بار آل اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہمارے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ محبت نبی کی ہے کہ ہمارے دل میں اپنے گھر سے زیادہ محبت اللہ کی ہے کہ ہمارے دل میں اپنی بیویاں، اپنے بھائیوں، اپنے بچوں سے زیادہ محبت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ہے۔ خیر جہاد کا تو آج کل مطلب ہی بدل گیا ہے، میڈیا والوں نے اس قدر جہاد کا پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ ہر طرف جہاد ہی جہاد ہے، یہ خیر الگ مسئلہ بن گیا ہے، جیسا آپ نے سنا ہے ویسا نہیں ہے۔ بہرحال میں اس کو روشنی ڈالتا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف گھر کو روشن کر لینا۔ محفل سجانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے خصائص بیان ہوں گے،
آپ کی باتیں بیان ہوں گی، ان باتوں کو سن کر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تبھی کامیاب ہے۔ اگر عمل کیا ہی نہیں تو پھر کوئی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم آج جشن آمد رسول منا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 12-1 بجے تک بیٹھیں گے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے، آپ پوچھئے کیا ہمیں وضو کے فرائض آتے ہیں؟ کیا ہمیں نماز کا طریقہ آتا ہے؟ ہم جس نبی کی پیدائش جنم دن، پیدائش مطلب جنم دن، آج جو ہے آج ہی کی رات حضور پیدا ہوئے تھے، زمین دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی خوشی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی کی رات۔ تو جس نبی کے جنم دن منانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کہ بتا یار، کیا تمہیں نبی کے باپ کا نام یاد ہے؟ جس کے بیٹے کا تم جنم دن منا رہے ہو، اس کے باپ کا نام یاد ہے؟ اس کے دادا کا نام یاد ہے؟ اس کے نانا کا نام یاد ہے؟ نہیں یاد ہے۔ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ کوئی اگر کچھ پوچھ دے تو کیا تم کسی کے سامنے ان کے بارے میں 2 شبد بول سکتے ہو؟ کیا تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے؟ تمہارے اندر وہ علم ہے، وہ جانکاری ہے؟ جب آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل جواب دے دے گا کہ نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے، تبھی امتی ہونے کا حق اور عاشق رسول ہونے کا ادا ہو پائے گا۔ نبی کی میلاد منا رہے، نبی کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، یہی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو ہم نے ترک کر دیا، جو ہمارے لیے ضروری ہے اسی چیز کو ہم نے ترک کر دیا۔ اسلام نے علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت پہ فرض کر دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا، حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ وہ اچھی شکشا پائے، اچھی تعلیم پائے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو اچھے مدرسے میں داخلہ کرا دیں تاکہ وہ دین کا اچھا عالم بنے، اچھا عابد بنے، اچھا زاہد بنے، دین کا اچھا جانکار بنے، بڑا ویدوان بنے، دھرم گرو بنے۔ ایسا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہماری عقل ماری گئی، سوچا ہی نہیں۔ تو پھر کاہے کی عاشقی، کاہے کا محبت، کہاں کا عشق؟ پتا چلا کہ ہمارے دعوے جو ہیں یہ کھوکھلے ہیں، ہمارے دعوے جو ہیں کھوکھلے ہیں، ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے ہیں اور خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، تو اس میں صرف ہمارے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اگر آپ اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں، اعمال اور ایمان کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ باتیں بہت ساری ہے، راتیں ختم ہو جائیں گی، باتیں ختم نہیں ہونے والی ہے، وقت کی قلت ہے۔ میں اپنی باتوں کو یہ پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ سے گفتگو کے دوران اور آپ سے سننے کے مابین اگر کوئی لغزش خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کے توبہ استغفار کریں۔ میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔